الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص کر لاکھوں کروڑوں لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو یہ لمحوں تمام انبیاء علیہم السلام پر اور بالخصوص اس ہستی اقدس پر جس کا نام بے نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بے شمار رحمت نازل ہو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرات، میں نے سورۃ الاعراف میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین انسان سے کیے ہوئے ایک وعدے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو انسان نے اللہ کے سامنے ایک میثاق کیا
اللہ سے ایک وعدہ کیا، اس وعدے کی یاد دہانی اللہ رب العالمین کرا رہے ہیں۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ جب ہم عالم ارواح کے اندر تھے، ہمارا وجود اس وقت روحوں کی شکل میں تھا، تو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر تمام انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد اور وہ میثاق یہ تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے وہاں پر اس بات کی شہادت دی تھی کہ جی اللہ جی آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر نفس پر اس وعدے کو اور اس میثاق کو حجت کے طور پر بھی قائم رکھا ہے کہ کل قیامت والے دن آپ کے پاس کوئی حجت اور کوئی دلیل ایسی نہ ہو جس کی بنیاد پر آپ کوئی بہانہ پیش کر سکیں، کوئی عذر پیش کر سکیں کہ میرے پاس اللہ کی توحید کی دعوت نہیں پہنچی۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، آپ نے علماء سے یہ سنا ہوگا، اور قرآن مجید جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھنے یا سننے کی، وہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، اللہ کی عبادات بجا لانے کے لیے فرشتے ہم سے پہلے موجود ہیں۔ اور فرشتوں کی مخلوق ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس نے کبھی اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، اور جو انسانیت کے حوالے سے ہمارے بشری تقاضے ہیں، ایسی ان کے اندر کوئی ایسی خصلت اور فطرت موجود نہیں ہے۔ وہ ایک ہی اپنی جبلت پر ہیں کہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا اور عبادت ہے، اور جس ڈیوٹی پر اللہ نے ان کو مامور کر دیا ہے وہ تن من دل سے اس ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب ان فرشتوں کے سامنے انسان کا ذکر کیا، میرے بھائیوں، میں یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، اور جس اللہ نے انسان پر بے انتہا قسم کے احسانات کیے ہیں، آج اس انسان کا کردار اللہ کے حوالے سے کیا ہے۔ تو فرشتوں کے سامنے اللہ نے ذکر کیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ کے سامنے یہ گزارش کی کہ اے اللہ جی، آپ کی حمد و ثنا کے لیے تو ہم ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ تیری حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک عبادت گزار مخلوق کی موجودگی کے اندر حضرت انسان کو پیدا کیا اور بڑا پروٹوکول دیا۔ اللہ نے اس انسان کو بڑی عزت سے نوازا کہ اس انسان کو آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور پھر وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا، تسبیحات، پاکی، عظمت، کبریائی اور عبادت کرنے والے تھے، اللہ نے ان فرشتوں کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس پیدا کیے ہوئے انسان کو سجدہ کرو۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ اور میرے بھائیوں، ذمہ داری یا مقام یا سٹیٹس جتنا بڑا ہو، آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اس کائنات کا، اس دنیا کا نظام اور اصول ہے کہ انسان کا جتنا سٹیٹس بڑا ہوگا، فضیلت برتری کے اعتبار سے انسان کی جتنی عظمت اور اس کا جتنا مقام ہوگا، آزمائش بھی اتنی بڑی ہے۔ اور انسان اپنے مقام کو ذرا پہچانے
کہ میرے باپ آدم کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو اللہ کے ہاں اس انسان کا کتنا مقام ہوگا۔ لیکن اس مقام اور اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ذمہ داری بھی بہت بڑی عائد کر دی کہ اے انسانوں، زمین پر میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور زمین پر تمہارا اسٹیٹس اور تمہارا مقام اور مرتبہ میرے خلیفہ اور میرے نائب کی حیثیت سے ہوگا۔ اب میں ترتیب کے ساتھ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے فرشتوں کے وضاحت کرنے کے باوجود بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر ان فرشتوں سے اللہ نے سجدہ کرایا، پھر زمین پر بھیجا تو ایسے ہی نہیں بھیج دیا، اللہ نے پھر جو ہے نا وہ ایک کاندھوں کے اوپر مقام اور مرتبے والا پھول لگا دیا اور ایک عہدہ دے دیا، وہ یہ کہ زمین پر تم میرے نائب اور خلیفہ کی حیثیت سے۔ آج جو انسان اللہ کی زمین پر اللہ کا رزق کھا کے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی زمین پر پھر جو ہے وہ اکڑ کے چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ زمین کا پھندے خواہ میں ہوں، یہ سوچ اور یہ فکر اور یہ فرعونیت آج انسانوں کے اندر موجود ہے، اور انسان تو کجا ہے۔ آج اہل زمین کے اندر جو لوگ انسانوں میں سے اہل ایمان ہیں، یہ فطرت بد جو ہے وہ ان مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا۔ پہلی بات تو یہ پہلی فضیلتیں جتنی میں نے بیان کی ہیں وہ انسانیت کے لیے تھی، لیکن اللہ نے انسانیت میں سے اہل ایمان مسلمانوں پر یہ خاص انعام کیا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے ان کو اسلام جیسی عظیم نعمت دے دی اور ان کو اچھائی اور برائی کے اندر فرق کرنے کی تمیز دے دی، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو توحید اور رسالت کی سمجھ سے آشنا کر دیا۔ لیکن یہ ساری نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود بھی مسلمان آج اپنے اللہ سے غافل ہیں اور اپنے اللہ کی توحید اور اپنے اللہ کے احکامات کو پہچاننے سے غافل ہیں۔ میرے بزرگ اور احترام بھائیوں، ایک ہے کہ عام انسان ہے، اس جو ہے وہ طبقے میں سے عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بدھ مت بھی ہیں، ہے تو یہ بھی بدقسمتی کہ اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا، بہت ساری نشانیاں ان کے سامنے رکھ دی، بلکہ اللہ نے جو ہے وہ اسلام جیسی بہت بڑی نشانی ان کے سامنے پیش کی۔ اسلام اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور حامل کتاب و سنت جو لوگ اللہ کی زمین پر اللہ کا بندہ، عملی بندہ بن کے ان کے سامنے اپنی زندگی پیش کر رہے ہیں، یہ کفار کے سامنے بہت بڑی دلیل ہے۔ میرے بزرگ اور احترام بھائیوں، ایک ہے وہ انسانوں کا طبقہ، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ ان انسانوں میں سے جو اہل ایمان ہیں ان پر تو اللہ نے خاص رحمت کر دی کہ ان کو اسلام اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، پھر ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ ایک ہے کہ انسانیت کے حوالے سے ذمہ داریاں، ایک ہے کہ انسانوں میں سے ہدایت یافتہ انسان، اور ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے، اور بندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمان پیدا کیے، مسلمانوں کا چناؤ کیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا بندگی کے لیے۔ لیکن آج وہ لوگ جن کا انتخاب بندگی کے لیے ہو چکا ہے اور اللہ نے ان پر ترس کھاتے ہوئے، اپنی رحمت کرتے ہوئے دین اسلام پر ان کو پیدا کر دیا ہے، آج وہ بھی سوچیں کہ اللہ نے ہمیں نعمت تو دے دی ہے، ہمارے اوپر حجت تو قائم ہو گئی ہے، لیکن آج اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کو ہم کس طریقے سے لے رہے ہیں؟ کیا اس
نعمت کی قدر کر رہے ہیں؟ میرے بعد محترم بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر، ایک دو مقام نہیں ہے، بیسوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اپنی توحید کی نشانیاں بیان کرنے کے بعد، اپنی الوہیت بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے سمجھانے کے باوجود بھی میری توحید کو نہیں سمجھتے تو پھر جانوروں اور آپ کے اندر کوئی فرق نہیں، پھر آپ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سورۃ الاعراف کی ہی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم بہت سارے جنوں کو اور بہت سارے انسانوں کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیا تھا کہ سوچے سمجھے غور کریں تدبر کریں کہ اللہ کی جو ہے وہ اس کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں کیا کیا ہیں، ان نشانیوں کو دیکھیں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی کہ ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کی کائنات کا مشاہدہ کرو اور دیکھو کہ اللہ کی اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا، ہم نے ان کو کان دیے، لا يسمعون بِهَا، وہ ان کانوں کے ساتھ انہوں نے سنا ہی نہیں، غور ہی کیا۔ سادہ لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی بصارت کی ہم نے صلاحیت دی، سننے کی سماعت کی ہم نے صلاحیت دی، اور یہ سننے کے باوجود بھی، دیکھنے کے باوجود بھی، دل اور دماغ رکھنے کے باوجود بھی یہ اللہ کی توحید کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہم ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکیں گے، اور یہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانور، یہ انسان نہیں ہیں۔ انسان ہوتے تو انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ سوچنے سمجھنے سننے دیکھنے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کائنات کا مشاہدہ کرتے، حق اور سچ کے اندر فرق کرتے ہوئے میری توحید کو پہچانتے۔ میرے بعد احترام بھائیوں، نہ کہ ہم نے اللہ کی توحید کو پیچھے چھوڑا، اللہ کو پہچاننے سے ہی ہم نے انکار کیا۔ ایک تو یہ جرم ہے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ایک تو پہچانا نہ، اور دوسرے نمبر پر وہ ذمہ داری جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے قدوں پر تھی، وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، اور بندگی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ میں ذاتی طور پر نماز پڑھتا رہوں، میں ذاتی طور پر اللہ کی توحید کو سمجھ لوں، میں ذاتی طور پر میں اپنی ذات کی حد تک پاک صاف اور طاہر طیب رہوں۔ دوسرا، میرے گھر کے اندر، میری گلی کے اندر، میرے معاشرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی سروکار نہیں۔ ایسا نہیں۔ بندگی کا معنی یہ ہے، خلیفے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وہ احکامات جو احکامات اللہ اہل زمین سے چاہتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکامات لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ میرے بار احترام بھائیوں، توحید کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہو کہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے کیا؟ کبھی اس کی پیچیدگی کے اندر، اس کی گہرائی کے اندر جا کے ہم نے سوچنے کی کوشش کی؟ میرے بھائیوں، حالانکہ ہمارے ایمان کی روح ہی توحید ہے، ہم اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، اہل اسلام سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کی روح جو ہے، ہمارے جسم کے اندر روح ہے نا، جس روح کی بدولت ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں اور زندگی کی بہاریں لوٹ رہے ہیں، وہ ہم اپنی روح کے بنیاد پر لوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا اسلام ہے، اس کی بھی ایک روح ہے۔ اگر جس طرح جسم سے روح نکل جائے تو بندہ مردہ ہے، اس طرح اگر ایمان اور اسلام سے روح کو نکال دیا جائے
تو وہ ایمان اور اسلام بھی مردہ ہے۔ اور وہ روح کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اس کائنات میں بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ زمین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آسمان اللہ نے بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، یہ اللہ کی توحید کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور اللہ نے کتنی مخلوقات ہمارے سامنے پیدا کر دی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہمارا جسم اور جسم کے اندر روح اور زندگی، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی علامت ہے۔ اللہ نے ہمارے سامنے یہ دلائل، یہ علامتیں، یہ نشانیاں اور یہ حجت اور یہ دلیلیں رکھی کہ انسان کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ جی میرے پاس سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیت نہیں اور میرے سامنے کوئی دلیل نہیں آئی۔ میرے بعد بڑے کرام بھائیوں، توحید ہمارے ایمان اور اسلام کی روح ہے، اور آج ہم اپنی روح سے غافل ہیں۔ ہم اللہ کی توحید کو نہیں پہچان سکے۔ زبانی کلامی ہم ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، لیکن کیا ہمارا عمل، ہماری عملی زندگی اور ہماری زندگی کے عملی نمونے کیا اس بات پر شاہد ہیں، اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ جب مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا کوئی مالی حوالے سے پریشانی آ جاتی ہے، یا اولاد کے حوالے سے تو میں ایک اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس در پہ جاتا ہوں۔ یہ کتنی سی ہماری ہوگی۔ میرے بعد بڑے احترام بھائیوں، اپنے ایمان اور اسلام کی روح کو سمجھ لیجیے۔ اللہ کی توحید 4 حصوں پر مشتمل ہے، 4 حصوں پر۔ پہلی ہے توحید ربوبیت۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، زندگی دینے والا۔ اس بات پر اپنے عقیدے درست کر لیں کہ اس کائنات کا خالق بھی، مالک بھی، رازق بھی ایک ہی اللہ ہے، اور توحید ربوبیت، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے پر قادر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے پر قادر نہیں ہے۔ میں نکھیڑ کے اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج اپنے آپ کو اہل توحید سمجھنے والے بھی بہت سارے ایسے مرحلے اور مقامات اس کی زندگی میں آتے ہیں کہ وہ بہت جاتے ہیں۔ میرے بعد بڑے احترام بھائیوں، توحید ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے جو وحی آپ کی طرف کی ہے وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ہیں یہ وحی ہم نے ان کی طرف بھی کی تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا اس کائنات میں۔ اللہ نے ان کو مخاطب کیا کہ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ اللہ نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے ہمارے نبی اور اے سابقہ نبیوں، اگر آپ بھی میرے ساتھ شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو میں آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دوں گا۔ حالانکہ نبیوں سے شرک کی توقع رکھنا ہی گناہ ہے، وہ کفر ہے، کفر یہاں تک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات اس لیے کی کہ میرے مسلمان بندے، میرے ایمان والے بندے سمجھ جائیں کہ توحید معمولی معاملہ نہیں۔ انبیاء تو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، انبیاء نے تو اللہ کی زمین پر جتنی زندگی بسر کی ہے اور جتنی محنتیں کی ہیں وہ توحید کے غلبے کے لیے کی ہیں، لیکن اللہ نے حجت ہمارے اوپر قائم کرنے کے لیے ہمارے سامنے قرآن نازل کر دیا کہ ہم نے اپنے آخری نبی کو بھی کہا اور ان سے آنے والے پہلے انبیاء کو بھی یہ کہا کہ اے میرے انبیاء کی جماعت، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب ہوتے تو ہم آپ کے اعمال کو بھی ضائع کر دیں۔ اور اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اللہ چاہے تو اپنے انبیاء کو بھی ڈانٹ پڑا، اللہ ہے نا،
انبیاء تو مخلوق میں سے اعلیٰ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا جو ہے وہ انسان ہے. لیکن اللہ نے پیدا تو ان کو بھی اللہ نے کیا ہے. اس لیے اللہ ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، بادشاہ ہے. اللہ نے ہمارے سامنے حجت قائم کر دی ہے کہ لوگوں میرے ساتھ شرک نہ کرنا. اگر یہ کبھی عمل میرے انبیاء کرتے تو میں ان کے اعمال کو بھی ضائع. میرے واجب الاحترام بھائیوں، اس لیے اپنے عقائد کو درست کریں اور اللہ کی توحید کو سمجھیں. تو پہلا نقطہ جو میں نے بیان کیا وہ توحید ربوبیت کا ہے کہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، بگڑی بنانے والا اور ہر قسم کی مصیبتیں ٹالنے والا صرف ایک اللہ کو سمجھنا. اور دوسری ہے صرف توحید الوہیت کہ الہ اللہ کو ماننا، عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کو سمجھنا. عبادت کسی بھی قسم کی ہو. یہ تشہد کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. کبھی ان کے معنوں پر غور کیا ان الفاظ کے معنوں پر کہ اے اللہ ہر قسم کی عبادت تیرے لیے، میری جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو، اے اللہ عبادت ہے ہی تیرے لیے. اور اس سے بھی آسان جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے توحید الوہیت. عبادت کسی بھی قسم کی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، نماز ہو، جہاد ہو، کوئی بھی قسم کی نذرانہ ہو، اور کوئی بھی کسی قسم کی جس کام کے ساتھ لفظ عبادت آتا ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے. آج کیا ہے؟ کیا ہماری آج ذبیحے کس کس کے نام پہ جاتے ہیں؟ آج جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ کس کس کے نام پہ چڑھائے جاتے ہیں؟ آج ٹیوے لگوانے کے لیے جو ہے وہ پیروں کا اور پتہ نہیں کس کس کا سہارا لیا جاتا ہے. اللہ کی قدرت کے اندر جو ہے وہ کٹ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بڑے بڑے مہذب، دیندار، نمازی، پرہیزگار لوگ بھی ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، عقیدہ خراب ہو گیا تو عبادات چاہے آسمانوں کو چھونے والی کیوں نہ ہو، عبادات سے ساری زندگی بڑی بھی کیوں نہ ہو، اگر عقیدہ توحید درست نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ کے اعمال کا پھر ایک رائی کے دائرے کے برابر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں. بھئی جس مقصد کے لیے عبادت کرنی تھی وہ مقصد ہی نہیں پہچانا. مقصد تو تھا عبادت کا کہ اللہ کے لیے اس کائنات کے اندر میں پیدا کیا گیا ہوں، اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے اور میری موت بھی اللہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرما دیں، آپ فرما دیں، کل آپ کہہ دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس زندگی کی کیفیت جو ہے وہ اللہ نے حکم دے کے جو ہے وہ کہا کہ آپ کہیں کہ میری یہ کیفیت ہوگی تو میں اور آپ کیا چیز؟ کیا آج ہماری زندگی اللہ کے لیے؟ ایمانداری سے صرف اس ایک سوال پر اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا آج ہماری زندگی اللہ کے لیے؟ میرے واجب الاحترام بھائیوں، نہیں میں جواب آئے گا جا کے رات میں خلوت کے ٹائم اکیلے جب بستر پر لیٹے ہوئے اس وقت اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے یہ سوال ضرور کرنا کہ آج میری زندگی اللہ کے لیے؟ نہیں. آزمائشیں، مصیبتیں، پکڑ ایسے ہی اللہ کی طرف سے نہیں آتی. جب اہل زمین اللہ کے ساتھ بغاوتیں کرتے ہیں، جب اللہ کی نافرمانیاں عروج پر ہو جاتی ہیں، جب توبہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، جب اللہ کی توحید کو بھول جاتے ہیں کہ مجھے پیدا کرنے والا کون، تو آج ہم بھول چکے ہیں. اگر ہمیں یاد ہونا
کہ جس وقت میری کوئی حیثیت نہیں تھی اور میرا وجود تک نہیں تھا، اور کس کس مرحلے سے میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ آج کتنی وفا کر رہا ہوں۔ میرے بارک الاحترام بھائیوں، صرف اپنی پیدائش اور پیدائش کے مرحلوں پر غور کر لیں، ہمیں اپنی اوقات یاد آ جائے۔ آج ہم جب بھولے ہوئے ہیں اپنے اللہ کو، لیکن یہ بھی بھول چکے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ اگر اس اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وہ اللہ ہمیں پیدا کرنے والا نہ ہوتا، تو آج ہم جو ہے نا وہ پتہ نہیں کسی اور مخلوق کے اندر ہوتے اور دھکے کھا رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا ترس ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، انسانوں میں سے بھی پھر اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مسلمان پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، لیکن آج ہم اسی اللہ کو بھولے ہوئے۔ پہلا مرحلہ توحید کا، 4 مرحلوں میں سے توحید ربوبیت، اور دوسرا مرحلہ توحید الوہیت، اور تیسرا مرحلہ توحید اسماء و صفات، کہ جو صفت اللہ کی ہے وہ کسی اور کے اندر یا صفات کے اعتبار سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے مثال دینے والا ہوں کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن آج مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ غیر اللہ میں سے نبیوں سے بھی، صحابہ میں سے حضرت علی سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی، اور پھر جب بندہ ایک در کا نہیں رہتا، بے ضمیرہ ہو جاتا ہے بندہ۔ میں آپ کو معاشرتی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جب بندہ جو ہے نا وہ کسی ایک در کا نہ ہو تو اس کو لوگ اس معاشرے کے اندر کہتے ہیں یہ بندہ منافق ہے، کھاتا کسی اور کا ہے اور جڑیں بھی اسی کی کاٹتا ہے اور مد مقابل بھی اسی سے آتا ہے اور پھر گال بھی اس کے پڑتا ہے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے احسانات فلاں بندے کے، لیکن اس نے کمیونٹی کی امتحان کرتے ہوئے اس کی عزت کو یاد ڈالی۔ یہ مشرک بندے کی کیفیت ہے کہ ہم کھائیں اللہ کا، پیدا کرنے والا ہمیں اللہ ہو، اولاد دینے والا ہمیں اللہ ہو، اور صحت دینے والا اللہ ہو، رزق دینے والا اللہ ہو، اور ہم اس اللہ کو چھوڑ کے کبھی کسی کے در پہ مدد، کبھی کسی کے در پہ سوالی، نہیں، یہ بھی اللہ کے ہاتھ سے فارشی ہے۔ میرے بارک الاحترام بھائیوں، جب یہ صورتحال ہو جائے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی ناراضگیاں آتی ہیں، اور آج ہمارے اوپر یہ ساری کیفیتیں موجود ہیں۔ یہ جو سیلاب، زلزلے، آفتیں، مصیبتیں یہ جو آ رہی ہیں، اللہ سے ڈر جائیے میرے بارک الاحترام بھائیوں۔ ہم نے ہنستے برستے گھروں کو ویران ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ سے ڈر جائیں، اپنے عقیدے درست کر لیں، اور زندگی کے اندر ایک اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جائیں، اور اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کر لیں کہ جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد جاتی ہے چلی جائے، مال جاتا ہے چلا جائے، لیکن اللہ کی توحید ہاتھ سے نہ جائے، کیونکہ یہ ایمان کی روح ہے۔ تو جتنی بھی صفتیں اللہ رب العالمین کی ہیں، ان صفتوں کے اعتبار سے امید رکھنا کسی اور سے بھی، یہ بھی شرک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جس نے ہمارے ساتھ شرک کیا نا اس کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، شرک کی غلاظت اور اس کی ناپاکی سے جس بندے کا عقیدہ محفوظ رہا، اس نے پہاڑوں جتنے بلند گناہ بھی کر لیے، اللہ قادر ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ لیکن جس بندے نے اللہ کو پہچانا ہی نہ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی کسی در پہ کبھی کسی در پہ، اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کو اگر ایسی نحوست دیتے ہیں، وہ کبھی جناب کسی دربار، کبھی کسی آستانے، کبھی کسی در پر، وہ ساری عمر ڈولتا ہی رہتا ہے، در کی ٹھوکریں کھاتا ہی رہتا ہے، ذلیل اور رسوا ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ دنیا کی کیفیت، اور آخرت کے اندر تو پھر ذلت اس کے مقدر میں لکھی ہوئی۔
چوتھی اور آخری سٹیج اور مرحلہ وہ ہے توحید حاکمیت۔ یہ بھی بڑا حساس مرحلہ میرے والد احترام بھائی، اور اس بنیاد پر بڑے بڑے پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو معاشرے کا بڑا کھڑپیچ سمجھنے والے، سیاسی سمجھنے والے اس نقطے کے اوپر آ کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور وہ توحید حاکمیت کیا ہے کہ حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ آج ہم ووٹ دیتے ہیں نا، یہ ہماری وابستگیاں ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے۔ مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستگیاں رکھنے سے پہلے اے مسلمانوں اس بات کو غور سے سمجھ لینا کہ توحید حاکمیت، اللہ کی حکومت، یہ باقاعدہ ہماری توحید کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کبھی ایسی کسی پارٹی کا انتخاب نہ کرنا سیاسی وابستگی اپناتے ہوئے کہ جس کے ہاں یہ تصور نہ ہو اور جس کا عمل اس تصور پر گواہی نہ دے رہا ہو۔ بولنے کو سارے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے ساتھ ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو ان کو سفارشی جو توحید الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو ان کو ویسے اولیاء اللہ سمجھتے ہوئے ان کو عزت تکریم کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تعظیمی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ کانسیپٹ موجود ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہی حال توحید حاکمیت کے حوالے سے ہے۔ ساری پارٹیاں کہیں گی نہیں جی نہیں، اللہ کی حاکمیت، لیکن آپ ان کے عمل دیکھیں اور ان کے کردار دیکھیں، اور چاہے وہ اللہ کے نام پر کیے گئے ملک کے اوپر ان کی حکومتوں کے طرز دیکھیں کہ کس انداز سے انہوں نے حکمرانیاں کی ہیں اس لا الہ الا اللہ کے ملک پر، اور اس لا الہ الا اللہ کے نظریے کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا ہے، اور کیسے اللہ کی توحید حاکمیت کی گجیاں اڑائی ہیں انہوں نے۔ معمولی نہ سمجھنا میرے والد احترام بھائیوں سے مسئلے توحید حاکمیت، اور میرے والد احترام بھائیوں اگر توحید درست نہیں ہے تو پھر اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پر اللہ نے ہمیں پھر دوبارہ سے موقع دیا تو بات کریں گے۔ بہرحال آج کے خطبہ جمعہ میں میری گزارشات اللہ کی توحید کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، اللہ نے پھر کہنا وہ ان میں سے اہل ایمان کو اور فضیلت اور مقام دی، اور ایمان کی روح توحید ہے۔ اللہ کے لیے اپنی توحید کو سمجھیں اور اس توحید کے لیے ڈٹ جائیں، اپنے خاندانوں میں، سب سے پہلے اپنے ذاتی کردار میں۔ پہلے میرا جسم، میرا کردار، میری گفتار اور میرا اخلاق اور میرے معاملات اللہ کی توحید کی گواہی دیں، پھر اپنے خاندان، اپنی اولاد، کنبے، قبیلے، برادری، گلی محلے، معاشرے کے اندر اللہ کی اس توحید کے پیروکار بن جائیں، اللہ کی توحید پر پہرا دینے والے بن جائیں۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہر مسلمان کی لگائی ہے، لیکن آج ہم غافل ہیں، ہم خود ذاتی طور پر اللہ کی توحید کو پہچاننے سے قاصر ہیں۔ ہم نے اپنے خاندانوں، اپنی آل اولاد، کنبے، قبیلے اور برادری کو کیسے توحید کی دعوت دیں؟ اللہ کے لیے اپنی اصلاح کریں، اپنے خاندانوں، گھروں کی اصلاح کریں، اور پھر اللہ کی توحید کو اس معاشرے کے اندر پھیلائیں۔ جب یہ کردار ہوگا تو اللہ کی آفتوں، مصیبتوں اور اللہ کے عذابوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جب انسان، مسلمان اللہ کی توحید کا حق ادا نہیں کرتے، تب یہ طوفان، یہ آندیاں، یہ زلزلے، یہ سیلاب آتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کی توحید کو پہچانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت پر، اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بھائیو، ایک تو گزارش ہے کہ جمعہ کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے وقت پر آیا کریں، یہ سستی دور کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے حوالے سے یا جسم کے حوالے سے سستی سے صبح بھی پناہ مانگی اور شام کو بھی پناہ مانگی۔ تو سستی لیٹ ہمیشہ بندہ سستی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر دنیا کا مال اس کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اگر دنیا کا مقصد اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے تو میرا سوال ہے اپنے ان بھائیوں سے کہ دنیا کے کون سے خزانے جمع کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے یہ گھڑی برکت کی گھڑی ہے، یہ مرحلہ برکات کے نزول کا مرحلہ ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے، وقت کے اوپر تشریف لایا کریں اور پہلی صفوں کے اندر خطبہ جمعہ ادا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا، اللهم أيدهم بروح القدس، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ایک بھائی نے بیماروں کے لیے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے۔ اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اصلح شباب المسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔